بہن تھوڑی دیر پہلے آپ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو جی انہوں نے جو یا علی علیہ السلام مدد کا جو سلوگن بنایا تھا، تو اس میں وہ ذوالجلال والاکرام کا جو بات کر رہی تھی، تو اس پہ تھوڑی سی جی روشنی ذرا ڈالیں اور ان کو بتائیں کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ کس طرف چل پڑے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں، ذوالجلال کا مطلب ہے صاحب جلال اور صاحب اکرام. صاحب اکرام یعنی صاحب نیکی، صاحب صفات حسنہ. تو امیر المؤمنین علیہ السلام بلا شک صاحب جلال ہیں، جلال ان کا ہے، لیکن صاحب اکرام بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو یہ قرآن کی آیت ہے نا، ذوالجلال والاکرام، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے قرآن مجید. یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو صاحب جلالت نہیں کہہ سکتے. میں ابھی آپ کو میں آپ کا نام جلیل بھی رکھ سکتا ہوں، محمد جلیل، جلالت مآب وغیرہ، یہ کوئی حرام نہیں ہے. لیکن اس طرح دیکھیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے اگر شیعہ نا، اہل بیت علیہ السلام کے بڑے صفات ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے بڑے القاب ہیں، ہمیں اپنے سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے سے بناتے جائیں. اور یہ صوفی ملنگ جو اپنے سے بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا بڑا تیر مارا ہے. اور بھائی اہل بیت علیہ السلام کے اتنے اسماء حسنہ ہیں، اتنے اچھے القاب ہیں. زیارت جامعہ کبیرہ میں ان کے اتنے اچھے القاب ہیں، اور ان سے خطاب کرنے کے جو ائمہ علیہ السلام نے جو طریقہ کار بتایا ہے، ان کو استخدام کرنا چاہیے، ان کا استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ ہم دین کیا ہے بھائی؟ دین ہمارے خالق کا گھر ہے، جو مرضی کریں. پھوپھی کا گھر ہے؟ نہیں. دین کیا ہے؟ دین نام ہے پیروی کا، طاعت کا، ہے کہ نہیں بھائی؟ بے شک. دین نام ہے غلامی کا، یعنی ہم غلام ہیں اہل بیت علیہ السلام کا. جو انہوں نے سکھایا ہے ہم اس کی اتباع کریں گے، ہے کہ نہیں بھائی؟ بے شک. اپنے سے ایجاد کرنے کا کوئی حق ہے بھائی ملنگوں کو؟ کوئی حق نہیں ہے، کوئی اپنے سے ایجاد کرنے کا حق نہیں ہے بھائی. اب اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ بولیں. جی جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا، ہمیں وہی لینا چاہیے اور ہمیں وہی اپنانا چاہیے. اپنی طرف سے بنانے کا کیا حق ہے جی؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جی تو ایک منٹ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی. میرے بھائی، میرے عزیز، آپ کی خدمت میں عرض کریں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو بتایا ہے کہ تم ہمیں کس طرح یاد کرو. ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام نے یہ ایک زیارت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، روز غدیر میں مثلا زیارت ہے. یہ زیارت ہے امیر المؤمنین. یہ کتاب مفاتیح ہے، مفاتیح الجنان. ٹھیک ہے، مفاتیح الجنان. یہ زیارت مطلقہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں، یعنی کسی بھی ایام مخصوص کسی یوم کے لیے نہیں ہے. چھٹا جو زیارت ہے اس طرح ہے: السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہ العلی، سلام اللہ علیہ. السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہ العلی وصراطہ السوی، السلام علی المحذب الصفی، السلام علی ابی الحسن علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہ العلی وصراطہ السوی، السلام علی المحذب الصفی، السلام علی ابی الحسن علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی خالص الاخلاء، السلام علی المخصوص بسیدۃ النساء، السلام علی المولود فی الکعبۃ المزوج فی السماء، السلام علی اسد اللہ فی الوعاء، السلام علی من شرفت به مکۃ ومنا، السلام علی صاحب الحوض وحامل اللواء، السلام علی خامس اہل العباء، السلام علی البائت علی فراش النبی ومفدیہ بنفسی من الاعداء، السلام علی قالع باب خیبر والداح به فی الفضاء، السلام علی مکلم الفتیة فی کہفہم بلسان الانبیاء، السلام علی منبع القلیب فی الفلاء، السلام علی قالع الصخرة.
قد عجز عنه الرجال الأشداء السلام على مخاطب الثعبان على منبر الكوفة بلسان الفصحاء. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، یہ میں نے ایک چھوٹا سا فقرہ پڑھا ہے. یہ ایسے فقرات ہیں انسان کے دل کو، اگر وہ لوہے کا بھی دل ہو نا وہ پگھل دیتا ہے. ایسے فقرات ہیں، ذوب کر دیتا ہے، پگھل دیتا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے کلمات. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام لسان اللہ ہیں، ان کے کلمات اللہ کے کلمات ہیں. سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے جیب سے بنانے کی. میرے بھائیوں اور ملنگو، تم اگر چاہتے ہو نا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو، اہل بیت علیہم السلام نے منع کیا ہے. تیرے خالے کا گھر پھپھی کا گھر نہیں ہے، جو مرضی کرو. دین ہے کس کا نام؟ اتباع کا نام، سیکھنے کا نام. آل محمد علیہ السلام سے سیکھو اور قبول کرو اور غلامی کرو، اس کا نام ہے. اپنے سے بیٹھ کے ادھر عقیدہ بناؤ، اپنے سے بیٹھ کے چیزیں بناؤ، نماز بناؤ، وغیرہ بناؤ، تشہد بناؤ. یہ سب ممنوع ہے میرے بھائی. تو ہم اہل بیت علیہ السلام کا اتباع. لیکن میں نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، کوئی ذوالجلال والاکرام کہہ دے، کوئی یہ ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں بولا ہے. اگر کوئی کہنا چاہتا ہے اس کی کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو سنیں گے نا وہ یہی سوچیں گے کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ سمجھتے ہیں. وہ لوگ یہی سمجھیں گے. تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ انسان دوسروں کو اس اشتباہ میں ڈال دے، اس غلط فہمی میں ڈال دے کہ بھئی میں موحد نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں نصیری ہوں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اپنے آپ کو بدنام کریں کہ بھئی میں تو شیعہ ہی نہیں ہوں، میں مسلمان مومن ہی نہیں، میں کافر ہوں، نصیری ہوں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے یہ غالی جو ہیں ملنگ وغیرہ اس میں نصیری بھی، ملعون بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں. ان کا تو عقیدہ یہی ہوتا ہے. تو ان کو تو لعنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟